الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف آیت نمبر 1 اور 2۔ اللہ کریم فرماتا ہے تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف الف لام را، اللہ عالم و رسول، اللہ اس کا رسول، اس کا معنی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اسے عربی میں اتارا ہے، اس قرآن کو عربی لغت میں اتارا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور آپ علیہ السلام عربی النسل تھے، اور جس معاشرے میں آپ علیہ السلام رہتے تھے وہ معاشرہ بھی سارا وہ عربی تھا، تاکہ عربی میں قرآن اترا اور ہدایت پائیں اور سیدھے راستے پر آئیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ اللہ کریم نے اس قرآن کی تلاوت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 121 ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی صحیح طور پر اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اولئک یؤمنون بھی، اور وہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو سمجھنا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم عربی جو قواعد ہیں ان کو سیکھیں، ایسے اساتذہ ڈھونڈیں، یا مدارس میں یا مساجد میں یا تعلیم بالغان ہوتی جہاں پڑھایا جاتا ہے الف با تا ثا جیم ہا، یعنی تلفظ میں فرق کرنا سیکھیں۔ اور اسی طرح جو امام مساجد ہیں انہیں بھی اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھائیں تو ان میں فرق کریں، ہا اور ہا میں فرق ہو، ثا اور ذال، سین، صاد، ان میں فرق ہو۔ علم تجوید اسے کہا جاتا ہے، لیکن تھوڑا بہت اگر اس کو سیکھا جائے تو بندہ اچھی طرح سے تلاوت قرآن پاک کر سکتا ہے۔ اور قرآن پاک کو خوش الہانی کے طور پر پڑھا جائے، یعنی جلدی یعلمون تعلمون نہ کیا جائے، جتنا آپ پیار محبت شوق سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، یہ نہیں کہ میں نے 3 سپارے پڑھنے، میں نے 4 پڑھنے، جلدی جلدی سے نہیں، اچھے انداز سے باوضو ہو کر، قبلہ روح ہو کر، اور لباس بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھنے کے آداب ہیں، اور جو ہے وہ منہ بھی صاف ہونا چاہیے، بہتر ہے بندہ مسواک کر کے قرآن پاک پڑھے، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک پڑھنے کا جو طریقہ سکھایا ہے وہ یہ کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ اور کس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، بخاری شریف میں حدیث ہے 5046۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کے بارے میں پوچھا گیا، انس سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کس طرح قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ مد کے ساتھ تھی، پھر انہوں نے پڑھ کے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس طرح ٹھہر ٹھہر کے بسم اللہ کی جو مد ہے
اس کو بھی پورا پڑھنا، پھر رحیم یہ یا مدہ اس کو پورا کرنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح الحمدللہ رب العالمین. اور مسند احمد میں حدیث ہے 18713، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو مزین کرو، یعنی اچھی خوبصورت آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرو. کچھ تو ہوتے ہیں جن کی آواز قدرتی طور پر بہت اچھی ہوتی ہے، جو نعتیں بھی اچھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی اچھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز اتنی وہ نہیں ہوتی. لیکن کوشش کرے کہ تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک کو پڑھے، اور جب ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک کو پڑھے گا، تجوید کے ساتھ پڑھے گا، خود ہی قرآن کی نے اس کو کیا کر دینا، مزین کر دینا اس کی آواز کو. تو اسی طرح اچھے انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوبصورت انداز میں اس قرآن پاک کو پڑھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 5023. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنا جتنا اس نے نبی کو ترنم کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہوئے توجہ سے سنا ہے. یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جتنا ترنم یعنی ٹھہر ٹھہر کے اچھے انداز سے پڑھتے تھے، اللہ کریم بہت زیادہ توجہ سے اپنے نبی کا قرآن سنتا تھا. اور جو اچھی طرح تلاوت کرتے ہیں اللہ کریم اس سے کتنا راضی ہوتا ہے. یہ حدیث پاک ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 4960. دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، میں تمہیں قرآن سناؤں. انہوں نے عرض کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہاں. انہوں نے عرض کی میرا رب العالمین کے ہاں ذکر کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہاں. یہ سن کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہنے لگے، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ابی بن کعب کو قرآن سنائیں، اور بہت بڑے وہ قاری تھے ابی بن کعب. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. اور بخاری شریف میں حدیث ہے 7527. آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو شخص خوش الہانی سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. ہم جو اکثر جلدی میں پڑھتے ہیں، توجہ نہیں کرتے ہیں، مطلب جو بالخصوص جو حفاظ کرام ہوتے ہیں تو 10 منٹ میں 12 منٹ میں پورا سپارہ پڑھ لیتے ہیں، تو بڑا بعض اوقات ظلم کرتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ کہ اتنی جلدی. ہاں تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے تو تقریباً کے 15 منٹ تو لگ جائیں گے، 17 منٹ لگ جائیں گے، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے تو 22 منٹ تو لگ جائیں گے، 22 سے 25 منٹ. تو عام عوام کو بھی اور حفاظ کرام کو بھی چاہیے کہ قرآن پاک کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کو توجہ، محبت، پیار، ادب کے ساتھ پڑھا جائے، اور اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، جتنا پڑھا جائے نکھار کے پڑھا جائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہی تعلیم ہے. اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو پھر اچھی طرح غور سے سنا جائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پاک پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب قرآن پاک پڑھا جائے تو آپ نے کیا ہونا ہے؟ خاموش ہونا ہے. چاہے وہ نماز کے اندر ہیں تب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو آپ نے خاموش ہونا ہے، چاہے وہ نماز کے باہر ہیں.